انسان اپنی ویلیوز سے اسٹک کرے گا نا، ہوتا مشکل ہے اپنے اصول پہ کھڑے رہنا، لیکن اس کی ایک عزت بن جائے گی. انسان کی عزت جو ہے نا تب بنتی ہے جب وہ کسی چیز پہ ڈٹ جاتا ہے. غلط پہ بھی ڈٹے گا یا صحیح پہ بھی ڈٹے گا، اس سے اس کی عزت ضرور بنے گی معاشرے کے اندر. جب انسان اپنے موقف کو آگے پیچھے رد و بدل کرتا رہتا نا، تو اس کے اندر عوام میں اس کی نا ایک عزت نہیں ہوتی. لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو آ کے فرملی ایبسولوٹ ہیں. تو اب جیسے کہ آج ہی کی موجودہ دور کے اوپر ہی دیکھ لیتے ہیں. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ آپ ایک شخص کو ایبسولوٹ ایول کہہ دیں، آپ ایک چیز کو ایبسولوٹ ایول کہیں، کیونکہ ہم نے زندگیاں چلائی ہیں، ہم نے گھر بھی چلائے ہیں، ہم نے معاشرے بھی چلائے ہیں. ایک شخص ملک چلا رہا ہے، مگر ایک آدمی ملک چلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں تم سب کو علل اعلان شر سمجھتا ہوں، تم میں کوئی خیر نہیں ہے. بات ٹھیک ہوگی. ایک ڈپارٹمنٹ میں خیر نہیں ہے نا بھئی، انہوں نے چوری کی ہے، بہت بڑا شر ہے. ملک کا پیسہ لوٹ لیا، بہت بڑا شر ہے. ملک کو مفلوج کر دیا، بہت بڑا شر ہے. ملک جو ہے وہ کشکول لے کے کھڑا ہوا ہے، بہت بڑا شر ہے. عوام کا پیسہ خون چوس کے چلے گئے، بہت بڑا شر ہے. سزا ملنی چاہیے، ضرور ملنی چاہیے. کیسز ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاشرہ تھا، جن کے ساتھ آپ نے اپنی سلطنت کھڑی کی دنیا میں، علم کی اور عمل کی، کیا آپ کو سارے اولیاء اللہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، یا آپ نے ایول کے ساتھ، شر کے ساتھ بھی زندگی گزاری ہے؟ کام چلائے ہیں ان کے ساتھ، ایک لیول تک انگیج نہیں ہوئے ان کے ساتھ، ان کو بہتر کرنے کے لیے وقت دیا ہے، ان کو بہتر کرنے کے لیے دوسری چیزیں کی ہیں. اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام پبلکلی کیوں نہیں لیے؟ یہ آج میرا قوم سے یہ خطاب ہے، یہ آج میرا الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے منافقین کو جانتے تھے جو عبداللہ بن ابی کی فوج کے لوگ تھے، جنہوں نے پلان کر کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان تراشی کی، ایک عورت کی عزت کو، امت کی ماں کی عزت کو روندنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیم کرنا چاہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ٹولے کا نام صرف ایک آدمی کو بتایا، اور وہ تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ. تو جب بھی کسی جنازے میں حذیفہ نہیں ہوتے تھے نا، تو حضرت عمر آ کے پوچھتے تھے ان سے، یار یہ اس لسٹ میں تو نہیں ہے. پھر اپنے بھی پوچھتے تھے آ کے کہ بھائی میرا نام تو نہیں ہے، کہ حالانکہ حضرت عمر تو جنتی آدمی ہے، انہیں دنیا میں جنت کی بشارت ہو گئی تھی. کیا کیا نہیں کیا انہوں نے امت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام ایکسپوز نہیں کیا تاکہ معاملے چلتے رہیں، سلسلے چلتے رہیں. وہ دنیا کا اتنا عظیم لیڈر جس کی ریاست کے اوپر اتنی بات کی جاتی ہے، اس نے کتنے لوگوں کے راز رکھے ہیں اور اس کو پیچھے سے ڈیل کیا ہے، اور انہیں پبلکلی ایکسپوز نہیں کیا. اور جب آپ کو فتح مکہ ہوئی ہے تو آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جن کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ پرابلم رہا رائیولری کا، آپ نے ان کو عزت دینے کے لیے کہہ دیا کہ جو ان کے گھر چلا جائے گا میں انہیں امان دے دوں گا. یہ تھا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم آپ کو اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پروں کو جھکا دیں، ان کے ساتھ آپ پیار محبتوں سے بات کریں، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے سختیاں بھی اپنائی ہیں. آپ نے ایسی آپ نے 5 لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کعبے کا غلاف بھی پکڑ کے کھڑے ہونا تو میں ان کو جو ہے نا ان کو سزا دینا، اور آپ نے پھر ان کو سزا، لیکن وہ گستاخ رسول تھے. تو گستاخ رسول کو تو ایمنسٹیاں دے دی گئیں اس ملک میں، گستاخ رسول کو اسٹیٹ کی طرف سے ایمنسٹیاں دی گئی ہیں، چاہے وہ آسیہ بی بی تھی، یا چاہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے یہ فرانس کے مسئلے تھے، اور جو فرانسی سفیر کے مقابلے میں جو پوائنٹس رکھے گئے، تو وہاں تو آپ نے خاموشیاں اپنائی ہیں. آپ نے ریمنڈ ڈیوس جیسے آدمی کو، آپ نے ان کو جو ہے وہ لیوریجز دیا، اگرچہ وہ ایجنسیوں کے نزدیک جو ہے کوئی مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے اس کو جانے دیا. لیکن جو آپ کے سیاسی مخالفتیں ہیں ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار میں میرا اختلاف یہ ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ نے ایک بالکل ایبسولوٹ 2 اینڈز کھڑے کر دیے ہیں کہ بھائی یہ پیور ایول ہے اور میں پیور گڈ ہوں. اس طرح نہیں چلتا. اور پیور حق جو ہوتا ہے نا، وہ توحید پہ کھڑا ہوتا ہے.
پیور حق جسے کہتے ہیں نا، اس کی بنیاد توحید ہے. توحید وہ جس کے اندر شرک نہ ہو، اور یہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، اور یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مراد ہے. اور آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہیں اور جا کے کسی قبر کو جا کے سجدہ بھی کرتے ہیں اپنے سیاسی کریئر کو سٹارٹ کرنے کے لیے، تو حیرت کی بات ہے. لیکن میں کردار سازی نہیں کروں گا. میں ایون خان صاحب کی بھی شر کے باوجود بھی خان صاحب میں خیر تلاش کروں گا، اور میں دوسری کو بھی اندر شر ہوتے ہوئے بھی اس کی خیر تلاش کروں گا. سسٹم ایبسولوٹلی شر کہہ کے نہیں چلائے جا سکتے، اور اگر وہ ہے بھی صحیح تو کام ورکیبلٹی سسٹم کی جو ہوتی ہے نا، وہ فتووں پہ نہیں کھڑی ہوتی. ورکیبلٹی تو منافقین کے ساتھ بھی کرائی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقین کو بھی جو ہے ان کو پورا مدینہ آپ نے ان کے ساتھ چلایا، حالانکہ وہ اتنی گندی گیمز پلان، یہودی وہاں پہ علیحدہ کھڑے ہوئے. تو ان کا کیا اس طرح ڈیل کیا گیا ہے کہ جس طرح آج بالکل ایک نیریٹو کو اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کام ہی نہیں کیا جا سکتا. مطلب آج ہمارے ملک کی سیاسی حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے نیریٹو میں کھڑا کر دیا گیا کہ جہاں میں اگر ہلکی سی بھی کوئی علمی بات کرنا چاہوں، کوئی علمی سٹانس دینا چاہوں کسی کے بارے میں بھی، مجھے آج اس کٹہرے میں کھڑا کر دیا شیخ صاحب آر یو ود عمران خان صاحب اور آر یو ناٹ ود عمران خان صاحب، دیر از نو نیوٹرلٹی. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ جو علمی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح فیصلے نہیں کر سکتے. علمی لوگ اس طریقے سے فیصلے نہیں کرتے. دیندار لوگ ایسے فیصلے نہیں کرتے کہ اگر ہر چیز کو خیر اور شر میں ہی رکھنا ہے تو بھائی جان پھر ایبسولوٹ شر کہیں گے نا آپ. پھر جب امریکہ کو آپ ایبسولوٹ شر کہہ رہے ہیں تو پھر امریکہ کی ہر چیز کو ایبسولوٹ شر کہہ رہے ہیں. نہ اس کا کوئی آئٹم استعمال کریں، نہ وہاں پہ آپ سفر کریں، نہ ان سے کوئی تعلق. اگر ایبسولوٹ شر کہنا ہے آپ نے امریکہ کو، ایبسولوٹ شر اگر آپ نے کہنا، پھر آپ امریکہ کا نام بھی منہ سے لینا نا، کفر کہہ دیں اس کو. پھر سارے لوگوں کو واپس بلائیں. اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں رہ رہے ہیں انہیں یہ فتویٰ دیا جائے کہ دیار کفر میں رہنا حرام ہے، سوائے 3 پرپسز کے جو اسلام کہتا ہے کہ یا آپ تبلیغ کے لیے جائیں، یا آپ وہاں پر جو اللہ ولا کرے بزنس کے لیے جائیں اور واپس آ جائیں، یا پھر آپ وہاں میڈیکل پرپس کے لیے جائیں. تو بھائی جان اگر اسلام کی بات کرنی ہے تو پھر پورے اسلام کی بات کریں نا. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے داخل و اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبع خطوات الشیطان. لیکن جب امریکہ سے کام نکالنے کی بات آتی ہے تو وہاں اپنی ایبسولوٹ نوٹ کو انسان توڑتا ہے پھر اپنی. اور یہ زندگی ہے. نہیں بھائی اس طرح نہیں چلا جا سکتا. ان سے تجارت بھی کی جائے گی، ان سے ٹریڈ بھی کیا جائے گا، اور ان سے ہتھیار بھی لیے جائیں گے، کیونکہ آپ سے زیادہ اچھی ہتھیاروں کی انڈسٹریاں تو آج ان کے پاس ہیں. اور اس کے اندر تو اچھا سائبر سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا پیو بنا ہوا ہے دنیا کا، یہ اسرائیل بنا ہوا ہے سب سے زیادہ سائبر سیکیورٹی. تو کیا مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ ورکیبل ریلیشن شپس نہیں بنائی ہوئی؟ اگرچہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کو اپنا ولی اور دوست نہیں بنانا، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے کیا جو ہمارے ملک کے اندر بھی جو دوسری سیاسی لوگ ہیں ان میں جتنا شر موجود ہے، میں ابھی اعلان کہتا ہوں، وٹیرا بازی ان میں ہے، اور آپ کا جو ہے فیوڈلزم ان کے اندر ہے، اور ملک کو کھانے کا معاملہ ان کے اندر ہے، اور جو ہے بدماشی ان کے اندر ہوگی. مگر کیا کوئی ورکیبل ریلیشن شپ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا ملک اس طرح چلتے ہیں کہ میں ایبسولوٹلی سب کو ایول کہہ کے کسی قسم کی ورکیبل ریلیشن شپ نہ بناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا، اور آپ نے سزائیں بھی سنائی ہیں، آپ نے کورٹس بھی چلائیں آگے سے. تو پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر قوم کے بچوں کی تربیت ہوگی کہ وہ ماں باپ غلط بھی ہوں، کیا کریں ان کے ساتھ؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ شرک بھی تمہیں کہتے ہو نا، سننا نہیں لیکن معروف طریقے سے انکار کرنا. تو اب اگر ایک انسان کا ماں باپ جو ہے وہ پورا بے دین ہے، تو ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے ایول کو ہی ایبسولوٹ ایول کہنا ہے تو بھائی جان اگر ایک ہمارے حدیث میں تو الفاظ آتے ہیں خالف المشرکین وغفر اللہ، مشرک کی مخالفت کرو اور داڑھی چھوڑ دو. تو داڑھی رکھنا واجب ہے ایک نظریے کے تحت. بھائی تو کسی کی داڑھی نہیں ہے اس کو ایبسولوٹ ایول کہتے ہیں. ایبسولوٹ ایول کہنا شروع کرتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ اگر چھینک مارتے ہوئے الحمدللہ نہیں کہتا، بھول جاتا ہے، ایبسولوٹ ایول کہتے ہیں. ایک بندہ نظروں کا چور ہے،
ایبسولوٹ ایول کہتے ہیں اس کو. ایک بندہ سود لیتا ہے. یہ بینکوں میں جاب کرنے والے جو ہیں, یہ جو بینکس جو ہیں, یہ بحرب من اللہ و رسول ہی, یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. یہ مال لوٹنا ایک بہت بڑا گناہ ہے, اور ملک کا جنہوں نے مال لوٹا ہے انہوں نے اجتماعی اتنا بڑا شر کیا ہے, اس کی سزائیں ہونی چاہیے. یہ سارے ایولز کو آپ ایبسولوٹ کہیں نا. تو جب آپ اتنے ایبسولوٹ آئیں گے لوگوں کے خلاف, تو بھائی جان مسلمان کون بچے گا, آپ یہ بتائیں. اگر آپ سب کو اتنا ایبسولوٹ ایول کہیں گے تو مسلمان کون بچے گا, مجھے بتائیں. زانی پاکستان کے اندر پھر سب پہ حد لگا دیں آپ, اور ہونی بھی چاہیے. زانی بھی ایبسولوٹ ایول, میرے اندر کوئی کام نہیں. حالانکہ ایک آدمی زنا کرتا تھا, اس پر حد لگتی, شراب پیتا تھا اس پر حد لگتی تھی, پھر شراب پیتا تھا پھر حد لگتی تھی, تیسری چوتھی بار جب حد لگی تو کسی نے اس کے بارے میں ذرا سخت الفاظ کے, تو آپ صلی اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اگرچہ پھر بھی شراب پیتا ہے. تو نبی کی تربیت کے اندر محبت بھی تھی اور اس کے شر سے وہ تو لبرل پارٹی جب یہ کہتی ہے یار آدمی سے نفرت مت کرو, اس کے عمل سے نفرت کرو, تو عمل آدمی سے کیا جدا ہوتا ہے یہاں پر؟ مائی پوائنٹ از یہ ایبسولوٹ ہیٹریڈ جو ہے, یہ میں کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں, میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. یہ ایبسولوٹ ہیٹریڈ جو ہے, اس ایبسولوٹ ہیٹریڈ کو جو آپ نے کریٹ کر دیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ورکبل ریلیشن شپ بھی نہیں بنا سکتے, آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ جنہیں پھر آپ لے کے آگے پھر جوابی کارروائی میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی ایک غلطی دیکھ رہا ہے تو آپ کو اڑا کے پھینک رہا ہے. میں نے ایک وقت گزارا ہے اس طرح کا کہ میں ایبسولوٹ اڑاتا تھا ہر کسی کو. ایک جگہ آپ کہتے ہو جی فرقے واریت نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ایک مسلک کو دوسرے مسلک کا خیر دیکھنا چاہیے. کیوں بھائی؟ اس کے نزدیک اس کا عمل کفر ہے, اس کے نزدیک اس کا عمل شرکی ہے, اس کے نظر اس کا عمل بدعتی ہے. تو جب ایک مسلک دوسرے مسلک کے ایک عقیدے کے اوپر ہٹ مار رہا ہوتا ہے تو وہاں کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی خیر دیکھو؟ کنوینئنس لینی ہے نا اپنی, نہیں بھائی ہمیں دینی فرقہ واریت نہیں چاہیے. تو جب ہر جگہ کہتے ہو کہ بھی برداشت کر لو, گزارا کر لو, شیعوں کو بریلوی کے خلاف, بریلوی کو دیوبندی کے خلاف, دیوبندی کو اہل حدیثوں کے خلاف, ان کو کہتے ہو بھائی انسان کے بچے بن کے لڑائیاں مت کرو. تو جب یہی بات لما تقولون ما لا تفعلون, جب تمہاری سیاسی فرقہ واریت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو, تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ حضرت جی یہ بتائیں کیسے چلائیں گے آپ سب کو, کیسے چلائیں گے؟ نہ ادھر دینی فرقے واریت میں آپ یہ والا حکم دیتے ہیں جی ان کو بولو آپس میں برداشت کریں, کیونکہ بھئی ایک کا نبی نور ہے, ایک کا نبی بشر ہے. یہ نور و بشر کی لڑائی بریلویوں میں, دیوبندی اہل حدیثوں کے اندر انہاں دا اچھا خاصا مسئلہ مسائل ہے. یہ کیسے ریزالو کریں؟ ایک کہتے ہیں وسیلے سے دعا کرنی چاہیے, دوسرا کہتا ہے وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے, ایک گروہ کہتا ہے کہ جو ہے نا سجدہ کرنا قبر کو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, دوسرا کہتا ہے جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے حرام ہے, دوسرا کہتا ہے شرک ہے. چلیں آپ کہتے ہیں ان مسئلے مسائلوں میں امت کو نہ بانٹیں, تو یہ تو کور ایشوز ہیں اسلام کے جس پر ان کا اختلاف ہے, تو ان کو تو گچی دبا کے بند کر دیا گیا, ٹھیک ہے جی. اب جب بات آتی ہے آپ کی پولیٹیکل منافرت کی, تو بھئی وہاں پر بھی آپ یہی والا آرڈر لگائیں نا کہ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ چل لو, چھوٹی موٹی برائیوں کو اور آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ایمان کفر کے مسئلے مسائل نہیں ہیں, وہ ایمان کفر کے مسئلے مسائل نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں اللہ کی صفات کا ہی منکر ہوں, ایک آدمی کہتا ہے میں حدیث کا منکر ہوں. یہ تو عقیدے سے جڑے ہوئے مسائل ہیں. ایک آدمی دیانتداری میں خیانت کر رہا ہے, ایک آدمی آنیسٹی میں خیانت کر گیا, ایک آدمی نے عہدے پر خیانت کی, جو بہت بڑا شر ہے, مگر وہ اتنا بڑا شر تو نہیں ہے نا کہ اس کو ہم اسلام کے دائرے سے ہی باہر کرتے ہیں, رہے گا تو وہ پھر بھی مسلمان نا. تو اس کے ساتھ ورکیبل ریلیشن شپ بنانے کا کوئی جواز تو ہم پیدا نہیں کر سکے. ملک میں فنیٹسزم کو اتنا پروموٹ, اچھا ملک اکنامک بحران سے گزر رہا ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے اکاؤنٹس فریز ہونے کے قریب آئی ہوئی ہے کہانی, ملک کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے. اچھا ہر جگہ ہم نے پنگے لیے ہوئے اچھے خاصے, نہ ہم نے رشیا سے بنا کے رکھی, نہ ہم نے امریکہ سے بنانی ہے, نہ ہم نے سعودی عرب ممالک سے بنانی ہے. یہاں پورا ملک بیٹھ کے سعودیہ کو نکالتا ہے گالیاں گندی, لیکن قرض لینا ہوتا ہے تو آپ پہنچ جاتے ہیں ان کو آپ وہابی اسٹیٹ کہہ کے اڑا کے پھینک دیتے ہیں. لیکن جب چندہ چاہیے ہوتا ہے تو انہی وہابیوں کے پاس آپ چلے جاتے ہیں کہ بھئی اے تے جڑے سی نا, اے جننے بھی سی, اے تے شرک توحید والے بندے نے. اچھا جی, تو پھر انہی توحید والوں موحدوں کے پاس جا کے ہم بھیک بھی مانگ لیتے ہیں. وہ بیچارے 700 ملین بلین ڈالرز بھی, 7 بلین ڈالرز بھی دے دیتے ہیں. نہ آپ نے چائنا کے ساتھ پراپر ریلیشن شپ اس طریقے سے بنائی ہے, برابر والے کے ساتھ اٹ کتے دا ویر ہے گا ساڈا انڈیا دے نال کسی لحاظ کے ساتھ, اور وہ بھی ایک نمبر کا ڈیش ہے جو ہمارے ساتھ معاملے خراب کر کے رکھتا ہے. کون بھروسہ کرے گا,
कौन भरोसा करेगा। मुल्क की लोकल अवाम जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार की हुई है। अदाद व शुमार के जादूगर जो थे, जो कहते थे फाइनेंस के किंग हैं किसी ज़माने के अंदर, भाईजान उन्होंने 6-8 महीने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी खान साहब के दौर के अंदर। जो वादे किए वो पूरे हुए नहीं हुए, हमें इसका एज सच इल्म तो नहीं है। किया होगा परफॉर्म, मैं किसी को एब्सोल्यूट ईवल नहीं कहता, क्योंकि उम्र के साथ आपको ये आइडिया पता चलता है, आपको लोगों को लेके चलना पड़ता है आगे से। बहरहाल आपने अरबों के साथ भी ताल्लुकात सही नहीं रखने, वहाँ पर भी आप 100% एंड किसी के साथ देते नहीं है। चौधराहट आपकी इतनी है कि आप कहते हैं जी हम दूसरा मदीना है, हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े इंकलाबी लोग हैं। एक न्यूक्लियर बम आपने रखा हुआ है, मुल्क के अंदर रोडें खराब है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कन्फ्यूजन देखें कितनी बड़ी, उसके बीच में आप फटे कर रहे हैं। मतलब मेरे घर में अच्छा मैं आपको बताता हूँ हमारा हाल क्या है यहाँ पर। घर के हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के बारे में हक के अंदर बयान दे रहा हूँ भाईजान, मैं ज्यादती हो रही है उनके साथ। वो एक रेवोल्यूशनरी आदमी है, क्रांतिकारी आदमी थे वो। उन्होंने एक कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है, और जिसके साथ उनके इंडिया में प्रोग्राम्स हुए हैं। तो जब ये कहते हैं ना, ये बदतमीज़ दुश्मन की निशानी होती है कि जब वो कुछ नहीं कर सकता ना तो चीप शॉट्स पे आ जाता है। पहले उनको ड्रेल किया, ज्यादती की, फिर कोर्टों पे खड़ा किया, फिर उनके साथ टॉर्चर किया, मामला करके अब साइड लाइन कराया। तो वी स्टैंड विद यासीन मलिक साहब, अल्लाह ताला उनको जो है, उनकी मैं ज़्यादा उनको नहीं स्टडी कर सका, क्योंकि हमारे अपनी पंचायतें और फटीकें मुल्क की कम नहीं थी। बहरहाल अल्लाह ताला मुसलमानों की जिधर भी हो हिफाजत करें, जिन्होंने एक अपनी जायज़ ये बात रखी है कि भाई ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, ये किसी और का मुल्क है, तुम इसको हड़प के बैठे हुए हो, इतनी फौज घुसा के बैठे हुए हो यहाँ पर, ये ज्यादती है। बहरहाल तो मैं इसको कंडेम करता हूँ। तो अब मेरे से जो ये सियासी मेरे से पूछ रहे ना, क्या राय दूं मैं सियासी अपनी, क्या माहौल बना दिया आपने, किस तरह से चलेंगे आप। मैं किसी के साथ बैठ के खाना भी खा लूंगा तो कंट्रोवर्सी बन जाएगी यहाँ पे। अली खान आई लव यू ऑल, जो भी मुझे सलाम भेज रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं, भाई मेरी पॉलिटिकल स्टैंडिंग यही है यहाँ पर। अगर कभी मैं एडवाइज़र होता, अल्लाह मुझे दूर ही रखे इन मामलात से, तो मैं इनको सबको यही एडवाइस करता, भैया मुल्क की सालमियत चलाने के लिए, मुल्क का पहिया चलाने के लिए, मुल्क में खुशहाली लाने के लिए, ठीक है, अगर एक अच्छा काम काला चोर भी कर सकता है ना, अच्छा काम, ठीक है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं उलमा ने, बड़े बड़े ग्रेट थिंकर्स ने बातें लिखी हैं कि भाई कितने ही काले करतूतों वाले होते हैं जिनसे काम चलाना पड़ता है, और कितने ही नेकोकार होते हैं जो एक महल के अंदर अगर डालेंगे तो वहाँ बर्बादी कर देगा, तजर्बा नहीं है उसको वहाँ पर। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि अगर एक आदमी में कॉम्पिटेंस है, काबिल है, मगर ईमानदार नहीं है, मैंने कहा ये भी फसाद है, करप्शन। मगर एक आदमी ईमानदार है मगर उसको तरीका ही नहीं आता किसी काम को करने का, तो अगर उस स्टेट में उसको अभी डाल देंगे, जो अहल नहीं है उसका, है ईमानदार, वो भी बर्बादी करेगा ना। गाड़ी तो उसे चलानी नहीं आती, लोगों ने कहना शुरू कर दिया ईमानदार होगा तो पहुंच। अब भाई जब पहुंचेगा तो देखेंगे ना। आज क्या करें हम, आज आप क्या करेंगे, आज जरूरत है एक बंदे की, तो हम कॉम्पिटेंट आदमी, जब तक हमें ईमानदार भी हो, हफीजुन अलीमुन जिसे कहते हैं, तब तक काम चलाया जाएगा, तब तक काम चलाया जाता है, जब तक की जरूरत नहीं थी, जब तक नहीं थी। जब मक्के के अंदर इस्तात नहीं थी तो आप सल्लम बुतों वाले बैतुल्लाह के अंदर भी नमाज पढ़ते ही थे ना। जब अल्लाह ने ताकत दी, मामला हो गया, 23 साल की जंग हुई, आपने कुल जाल हक्कु वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हुक़ा कर लिया आपने। ये किस तरीके से हमारी देख लेते हैं ना। आज चलें इंशाल्लाह हम भी खड़े, हम दुआ करते हैं पाकिस्तान के हक में, हम पाकिस्तान के हक में दुआ करते हैं। लेट सी क्या होता है, मैं सीख लूंगा इंशाल्लाह, मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा। भाई अब देखते हैं क्या होता है। डील होती है, डील नहीं होती क्या होगा, मतलब खुरूज होगा, आप धावा बोल देंगे, आप पाकिस्तान की रियासत को डिसंगेज कर देंगे, स्टैब्लिशमेंट डिसंगेज कर देंगे, पार्लियामेंट डिसंगेज कर देंगे, आप सदर को डिसंगेज कर देंगे, आप अदालतों को डिसंगेज कर देंगे। क्या करेंगे, क्या आप होगा क्या, इतना बंदा लेके आप वहां पहुंच रहे हैं सिर्फ एक शर्त मनवाने के लिए कि जी इलेक्शंस हो जाए। लेट्स सी कौन करवाएगा ये सब। पावर से तो आप रियासत से करा नहीं सकते, कोई बीच में हैंडलर्स होंगे ना सर जी। तो वो हैंडलर, जिस हैंडलर को भी आप रगड़ रहे हैं, वो हैंडलर नहीं आपका काम करवाना है आगे से। तो भाई क्यों कौम को जो है फौज के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, भाई जब करवाने ही इनसे ही काम है, जब काम ही फौज से करवाने हैं, जब काम ही एस्टैब्लिशमेंट से करवाने हैं, जब काम ही जर्नैलों से कराने, तो क्यों खिलाफ कर रहे हो लोगों को उनके। अपना काम करो, बात करो, और होनी एंड में डील ही होती है। कभी भी एक सिस्टम, मतलब आप क्या चाह रहे हैं, वन पार्टी रूल हो जाए, ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन है। फिर आपके खिलाफ जो पार्टी खड़ी हो, अगर आप कुल हैं तो इसका मतलब दूसरी सारी पॉलिटिकल पार्टीज गलत है। जो नई बन रही हैं, अभी हमारे एक जानने वाले ने भी नई बनाई है,
وہ جو ایجنڈے لے کے آ رہے ہیں، یہ کس طرح کا کس طرح کے ہم نے ماحول کریٹ کر دیا کہ جی سارا خیر مجھ میں اور سارا شر اگلے میں. اگر یہ بات آپ سیاست میں قبول کر سکتے ہیں تو پھر مسلک اور اسلامی فرقوں کے اندر یہ والا ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں برداشت کیا جاتا کہ بھائی ہم ایبسولوٹ خیر ہیں اور یہ پیور کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ شرک کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ ڈھول ڈھمکے چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام کے اوپر، یہ ڈھول ڈھمکے چل رہے ہیں، یہ ڈانس چل رہے ہیں، یہ کیک کٹ رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ڈے بنا رہے تھے اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے کیک کاٹ کے کافروں کے من تشبہ بقوم فہو. تو وہاں کیوں پھر کہتے ہیں جی برداشت کرو؟ وہاں کیوں کہتے ہیں برداشت کرو؟ تو جو تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، ان کو کیوں پھر آپ لوگ ڈس انگیج کرتے ہیں؟ پھر ان متحرکین لوگوں کو کیوں اٹھا لیتے ہیں آپ لوگ جو پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اسلام پاکستان میں پردہ ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر یہ لبرلزم جو ننگا ماحول ہے اس کو ختم، وہاں کیوں سبق دے رہے ہوتے ہو افہام و تفہیم کا؟ تو بھائی جان یہ منافقتیں ہیں، یہ ڈول، یہ ہپوکریسی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا بعض حصہ لے لیتے ہو اور بعض حصہ چھوڑ دیتے ہو. تو میں قوم کے بچوں کو یہ کہوں گا اپنے اعمال ضائع مت کریں، اپنی عبادات ضائع نہ کریں، اپنا کچھ نہیں ہونا، آپ استعمال ہو جائیں گے سارے. آپ دیکھیے گا آپ سب استعمال ہوں گے اینڈ کے اندر. ابے میں نے اتنی بڑی تحریکوں کے ہیڈز کو دیکھا ہے، ہم نے جماعت اسلامی والوں کو بھی دیکھا ہے، ہم نے تنظیم اسلام، ہم نے دیکھا ہے نا سب کو. کیا ہو گیا 50-60 سالوں میں؟ کچھ ہو سکا ہے؟ یہ صرف اور صرف ڈپریس ہوئے ہیں اینڈ کے اندر. یہ ایکٹیویزم، اسٹریٹ ایکٹیویزم سوائے ڈپریشن نے ایم کیو ایم والوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کیا تھی ایک زمانے کے اندر؟ یہ سب استعمال ہوتے ہیں، یہ بس آپ یاد رکھیں، استعمال ہوتے ہیں. تو پاکستان کے ٹیلنٹ کو ہم اس طرح کیوں استعمال ہونے دیں اس کی جوانی میں؟ ہم تو پاکستان کے ٹیلنٹ کو خود مختار کرنا چاہتے ہیں. میں تو پاکستان کے ٹیلنٹ کو خود مختار کرنا چاہتا ہوں. اس کی رائے اپنی قائم کرنے سے پہلے اس کی رائے کو اتنا کامل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنے اندر ایک انقلاب ہو، جہاں بیٹھا ہے وہ بات کر رہا ہو. اسے حقوق مل گئے، اس پچھلی گورنمنٹ میں حقوق مل گئے پاکستانیوں کو، یا جو آج نئی حکومت آ رہی ہے اس کو مل گئے پاکستانیوں کو حقوق مل گئے اپنے. خود کرنا ہے تم نے. میری تم لوگوں کو نصیحت یہ ہے، خود تم نے اپنے لیے ایونیوز بنانے ہیں. میرے پاس کوئی اسٹیٹ سے فنڈنگ نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ مجھے سپورٹ نہیں کرتی، لیکن جو حکومت آتی ہے میں نے ہمیشہ اس کے حق میں اچھا بیان ہمیشہ اس لیے دیا، کیوں؟ یہ میرا فرض اور وتیرہ ہے بھائی کہ میں ہمیشہ ایک اسٹیبلٹی کو پروموٹ کروں گا. اگرچہ خامی ہر کسی کے اندر، ہم دعا کرتے ہیں اچھا حاکم ہے، مگر یہ جمہوریت کا ہی حسن ہے نا. اسی جمہوریت کا حسن ہے کہ یہی جمہوریت استعمال ہوتی ہے، یہی جمہوریت جو ہے وہ غلام بنائی جاتی ہے، یہی جمہوریت کے پیچھے چھپ کے کام کیے جاتے ہیں اور منجن بیچ دیا جاتا ہے کہ جی آئین کی سپریمیسی ہے. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ لوگ؟ مجھے کہتے ہیں میں سیاست میں ہوں. بھائی کس سیاست میں آؤں میں جب یہی آئین توڑ موڑ کے میرے خلاف استعمال کر لیا جائے گا؟ جب یہی آئین جو ہے اس کی اندر سے ایک شک نکال کے مجھے نااہل قرار دے دیا جائے گا، جب یہی آئین کے تھرو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. آئین جو ہے اس کے آئین، اور جو یہی آئین اگر قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہو تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور جو کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے بھائی ہم کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اسلام کے اس قانون سے ٹکرا رہی ہے، آپ اس میں تھوڑا رد و بدل کرتے ہیں. تو یار یہاں تو سب کنوینئنسز چلتی ہیں، اس کے بیچ یہ دکھاوے کا ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے، اور اچھا سسٹم ہے ماشاءاللہ سے، جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا چل ہی رہا ہے آخر. تو آئیڈیلزم کو اچیو کرنے سے پہلے میری آپ کو ایڈوائز یہ ہے اپنی زندگیاں ضائع مت کریں. میری آپ کو ایڈوائز یہ ہے آپ علم حاصل کریں، خود مختار ہوں، اپنا پرائیویٹ سیکٹر کریں، اور جتنا کام آپ چلا سکتے ہیں اچھے طریقے سے بغیر سسٹم میں پازیٹیو پروموشن کو لے کے آئیں. میں دیکھ لیتا ہوں نا اتنا سارا پش کر کے کہاں پہ کہانی ہو.